بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم چندریان کی کامیابی پر بات کریں گے۔ ہمارے قابل فخر جنوبی ایشیائی تہذیبی گہوارے یا خطے کے لیے یہ امر کس قدر خوشکن ہے کہ انڈیا کا خلائی مشن چندریان 3 چاند کے قطب جنوبی پر سافٹ لینڈنگ میں کامیاب ہو گیا۔ اسرو یعنی انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن نے اس مشن کا آغاز 14 جولائی 2023 کو آندھرا پردیش سے کیا، جو زمین سے چاند تک 3,84,000 کلومیٹر کا طویل فاصلہ طے کرتے ہوئے ٹھیک 40 دنوں بعد 23 اگست 2023 کی شام اپنے ٹارگٹ پر لینڈ کر گیا۔ 17 اگست کو یہ لینڈر اپروپلشن ماڈیول سے الگ ہوا۔ چندریان سنسکرت لفظ ہے جس کے معنی چاند گاڑی کے ہیں۔ اس کا کل وزن 3,900 کلوگرام ہے۔ اس مشن کی جو گاڑی چاند پر اتری ہے اس کا نام وکرم لینڈر ہے، جو انڈین اسپیس پروگرام کے بانی وکرم سارا بھائی کے نام پر رکھا گیا ہے، اور اس وکرم لینڈر کا وزن 1,500 کلوگرام ہے، جبکہ اس سے نکل کر جو چھوٹی گاڑی چاند کی سطح پر چل کر تجربات و مشاہدات کر رہی ہے اور اپنی یہ تفصیلات نیچے اسرو کو بھیج رہی ہے، اس کا نام پرگیان رکھا گیا ہے اور اس کا وزن محض 26 کلو ہے۔ ہلکی پھلکی ہونے کی وجہ سے یہ چاند کی سطح پر گھوم پھر سکتی ہے۔ یہ ٹارگٹ جو کامیابی سے ہمکنار ہوا ہے کوئی آسان نہ تھا۔ انڈیا نے اگرچہ خلائی تسخیر کی کاوشیں پنڈت نہرو کے دور سے ہی شروع کر دی تھیں، ایک وقت تھا جب یہ بیل گاڑی میں لاد کر لائی گئی مشینری سے خلائی تجربات کرنے نکلے تھے، اور پوری دنیا بالخصوص سپر پاورز کی طرف سے ان کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ اس تضحیک کے باوجود یہ لوگ دھن کے پکے ثابت ہوئے۔ بلا شبہ انہیں ماقبل کئی ناکامیوں سے دوچار ہونا پڑا۔ اکتوبر 2008 میں جب منموہن سنگھ انڈیا کے پرائم منسٹر تھے، چندریان 1 بھیجا گیا جو ناکامی سے دوچار ہوا، لیکن انہوں نے چندریان 2 کی منظوری دے دی۔ یوں جولائی 2019 میں چندریان 2 کا دوسرا مشن بھی اپنے ٹارگٹ کے حصول میں ناکام رہا۔ البتہ ان ناکامیوں سے انڈین اسپیس سائنسدانوں نے ہمت نہ ہاری، بلکہ اس سلسلے میں جو مشکلات اور الجھنیں پیش آئیں ان سے انہوں نے مثبت چیزیں سیکھیں جو چندریان 3 کو کامیاب بنانے میں معاون ثابت ہوئیں۔ ناسا کی رپورٹ کے مطابق 1958 سے دنیا کے مختلف طاقتور ممالک 70 کے قریب خلائی مشن چاند پر بھیج چکے ہیں، جن میں سے 41 ناکامی سے دوچار ہوئے۔ سب سے کامیاب مشن آرٹیمس مانا جاتا ہے، جو ناسا کے تحت 1969 میں انتہائی بھاری لاگت کے ساتھ یعنی 93 ارب ڈالر خرچ کرتے ہوئے امریکہ نے بھیجا تھا، جس کی خاص بات یہ تھی کہ اس امریکی مشن میں پہلی مرتبہ انسان نے چاند پر قدم رکھا۔ اب انڈینز کا بھی اس کامیابی کے بعد 2024 میں چندریان 4 چاند پر بھیجنے کا پلان ہے، جس میں ناسا کے آرٹیمس مشن کی طرح انسان شامل ہوں گے۔ اس سے پہلے 2014 میں انڈیا اپنا ایک خلائی مشن منگل یان بھیج چکا ہے جو مریخ کے مدار میں ہے اور انڈین اسپیس سائنسدانوں کو معلومات ارسال کر رہا ہے۔ دنیا بھر کے خلائی سائنسدان انڈین مشن کی اس کامیابی کو کئی حوالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیگر عالمی طاقتوں کے خلائی پروگراموں کی لاگت کے لحاظ سے حیران کن حد تک کم خرچ ثابت ہوا ہے۔ دوسرے، یہ چاند کے اس خطے میں اترا جہاں ایک طرح سے سایہ یا اندھیرا رہتا ہے، کیونکہ قطب جنوبی میں سورج کی کرنیں نہیں پہنچ پاتی۔ یوں انڈیا دنیا میں پہلا ملک قرار پایا ہے جو چاند کے اس حصے میں پہنچا ہے، اور عالمی خلائی سائنسدانوں کو اس میں خصوصی دلچسپی اس وجہ سے ہے کہ یہاں زیر سطح پانی کی موجودگی کے آثار متوقع ہیں۔ یہاں برف کی موجودگی کے واضح امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں جس سے انسانی آباد کاری کی صورت میں آکسیجن بنائی یا ڈھونڈی جا سکے گی۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ چاند پر مختلف النوع قیمتی معدنیات کی دستیابی بھی متوقع ہے جو سونے جیسی قیمتی ہو سکتی ہیں، اور انہیں زمین پر بہم پہنچانے کا اہتمام بھی ممکن ہے۔ اس سے سمندری وسائل کی تشخیص کرتے ہوئے موسمیاتی مسائل اور موسموں کی پیشن گوئی بہتر طور سے کی جا سکے گی۔ چندریان کی حساس ترین مشین پرگیان چاند کی سطح پر پتھروں اور گڑھوں میں گھومتے ہوئے اپنی تصاویر اور معلومات اسرو کو بھیج رہی ہے، کیونکہ اس میں 2 سائنسی آلات نصب ہیں جو چاند کی مٹی اور معدنیات کے کیمیائی تجزیے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
یہ قطب جنوبی کے جس گڑھے کے کنارے رکی ہے اس کی چوڑائی 2500 کلومیٹر اور گہرائی 800 کلومیٹر بیان کی جا رہی ہے۔ چندریان کے کامیاب مشن کی بدولت انڈیا دیگر ممالک کے لیے کم قیمت پر راکٹ اور سیٹلائٹ بنا سکے گا۔ مثال کے طور پر لندن کی سیٹلائٹ کمپنی ون ویب نے یوکرائن ایشیا جنگ کے بعد رشین راکٹس پر پابندی کے بعد اسرو کی مدد سے 36 راکٹس یا سیٹلائٹس خلا میں بھیجے ہیں اور وہ ایسے 648 سیٹلائٹس بھیجنا چاہتا ہے۔ انڈین حکومت بھی اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ نجی سرمایہ کاری کے لیے کوشاں ہے اور امریکی خلائی مشن میں نجی سرمایہ کاری کی طرح بہت سے عالمی ادارے اس حوالے سے اپنی دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں۔ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے مشن کی کامیابی پر جنوبی افریقہ سے تقریر کرتے ہوئے اس کرۂ ارض کو ایک دنیا ایک قوم کا نعرہ دیتے ہوئے کہا کہ ہمارا یہ خلائی مشن دنیا بھر کے خلائی سائنسدانوں اور ان کے مشنز کی معاونت و مدد کرے گا۔ ہم چاند سے بھی آگے دیگر سیاروں تک جائیں گے۔ ہماری اس مشترکہ دھرتی کے شاعر علامہ اقبال نے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اور یہ کہ مجھے محبت ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند کا جو خواب دیکھا تھا، یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اس کی تعبیر اس خطے سے ہی نمودار ہوگی۔ ہم صرف ایٹمی دھماکوں میں ہی مسابقت پر یقین نہیں رکھتے، تسخیرِ کائنات جیسی کامیابیوں میں بھی بھارت کے دوش بدوش چلنے کے خواہاں ہیں۔